بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، پس آئے ایک قوم پر جو بیٹھے تھے اوپر بتوں کے، لہم اپنے، قالوا یا موسیٰ، کہا انہوں نے اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، مقرر کر دے ہمارے لیے ایک مجسم معبود، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے آلہہ ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، جواب اول فرمایا بے شک تم قوم ہو تجہلون، جاہل بنتے، کہ بے صورت پر مطمئن نہ ہونا جاہل کا کام ہے۔ ان ہؤلاء، جواب دوم بے شک یہ تباہ ہونے والے ہیں، ما ہم فیہ، جس میں یہ مشغول ہیں، وباطل، اور باطل ہے، ما کانوا یعملون، جو یہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، فرمایا کیا اللہ کے سوا تلاش کروں تمہارے لیے الہ، وہو فضلکم، معنی الاتخاذ، حالانکہ اسی اللہ نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، جہان والوں پر۔ جاوزنا سے امت اجابت کی ناشکری اور امت اجابت کی طرف سے آنے والے امتحانات کی ابتدا۔ پہلا امتحان اور پہلی ناشکری یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ 30-32 سال فرعون کا مقابلہ کرتے رہے، فرعون کو دلائل کے میدان میں شکست دی، علمی میدان میں شکست دی، حتیٰ کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، تمام فرعونی غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل نے سینکڑوں معجزات آنکھوں سے ملاحظہ کیے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے کئی ابواب انہوں نے مشاہدہ کیے، لیکن اس کے باوجود جب سمندر پار ہو گئے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم کے پاس آئے، یعکفون، جو جمے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر۔ اس پر یعکفون پر معنی کیا گیا یواظبون علیہا ویلازمونہا، جس پر وقوف کا معنی ہوتا ہے جم کر بیٹھنا اور ہر وقت ان پر پڑے رہنا۔ یواظبون علیہا، ہمیشہ ان کے ارد گرد پڑے رہتے، جیسا درباروں پر مشاہدہ ہے، اور مشرکین پوجا کے لیے درباروں پر مواظبت کرتے ہیں۔ وَيُلَازِمُونَهَا، زجاج۔ اصنام کس کے تھے؟ ابن جریج کہتے ہیں کانت تماثیل و بکر از معالم التنزیل،
کہ یہ گائے کی تماثیل تھی۔ قالوا یا موسیٰ، قوم نے جب دیکھا تو کہنے لگی اے موسیٰ مقرر کر دے ہمارے لیے بھی ایک مجسم معبود، جو آپ جس معبود کی دعوت دیتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، اور یہ دیکھو کتنا خوبصورت معبود ہیں کہ سامنے ان کو نظر بھی آ رہے ہیں۔ کما لہم آلہہ، جیسے ان کے آلہہ ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا امتحان داعی حق کا کہ جس قوم کو اتنی بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا لیکن ابھی تک ان کے ذہنوں سے غلامی کا بھوت نہیں اترا، اور جو ہی دریا پار ہوتے ہیں تو توحید گئی، فوراً کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا الہ چاہیے جیسے یہ مجسم معبود ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آخر وہ داعی جو اتنے امتحانات سے گزر کر آ رہا ہے، اپنی قوم کی توحید پر محنت سے تربیت کر کے آنے والا، صرف دریا پار کرنے سے چند آدمیوں کو بتوں کو اردا گرد دیکھا تم قوم مطالبہ کرنے لگی اجعل لنا الہا، اس سے بڑا امتحان نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا امتحان ہے پیغمبر کے لیے، لیکن پیغمبر بے دل نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ پہ اللہ کے کروڑوں سلام ہوں، اس کے باوجود بھی پیغمبر کا دل کم نہیں ہوا، اسی طرح بہادر رہے، اسی طرح شجاع رہے، اور یہی آپ کو ترغیب ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ جس قوم پہ اتنی محنت کر کے آئیں گے وہ قوم بھی آپ کو جواب دے دے گی، لیکن دیکھنا حضرت موسیٰ کی طرح دل نہیں ہارنا اور بد دل نہیں ہو جانا، بہادری کے امتحانوں میں شجاع بن کر اور بہادر بن کر مسئلہ پہنچانا ہے۔ یہ سب تشجیع ہے اور بہادری دلانا مقصود ہے، اور اس طرح کے واقعات ہر داعی کو پیش آئیں گے، یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کو پیش آئے ختم۔ اس طرح کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے، اور وہ جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ابتلا تھا، 300 کے قریب کو احد کے درمیان سے لے کر بھاگ گیا، اسی طرح اور اس کی کارستانیاں ان سے بڑی ہوئی تھی، ان کی اتنی کارستانیاں نہیں تھی جتنی آپ کو امتحانات سے گزرنا پڑا، اور اسی طرح آپ کی 1400 سال امت کی تاریخ میں جتنے غداروں، منافقین اور اپنوں کے بیت میں دشمنوں سے ہر مجاہد داعی کو واسطہ پڑا، وہ پوری تاریخ قابل دید ہے، اور قرآن پاک کی ان ہدایات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا قال انکم قوم تجہلون، فرمایا بے شک تم قوم ہو تجہلون، جان بوجھ کر جاہل بنتے ہو کہ بے صورت پر مطمئن نہ ہونا جاہلوں کا کام ہے۔ ایک تو تمہاری جہالت ہے، اور دوسرا ان ہؤلاء، جواب دوم، یہ جو مشرک ہیں یہ سب کے سب تباہ ہونے والے ہیں، اپنے مذہب سمیت سب ختم ہونے والے ہیں۔ جس پروگرام میں ہیں یہ پروگرام بھی باطل ہونے والا ہے،
اور جن کاموں مشرکانہ میں ہیں یہ بھی ختم ہونے والے ہیں۔ اس پر ذرا دیکھو، ایک اہم حاشیہ ہے۔ ایک تو جاوزنا بنی اسرائیل پر اجعل لنا الہا، فائدہ نمبر 1، قال قتادہ تابی فرماتی ہیں کان اولئک القوم، یہ لخم قوم تھی، وکانوا نزولا، یہ رکا علاقہ ہے، اس پر یہ قوم آباد تھی۔ فقالت بنو اسرائیل لما رأوا ذالک، جب بنی اسرائیل نے ان کو دیکھا تو کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمیں بنا دے الہ۔ الہ سے مقصد تھا مثالا نعبدہ، جس طرح ان کے سامنے ایک صورت ہے، ہمیں بھی ایسی ایک صورت بنا دو جس کی ہم عبادت کریں، کما لہم آلہہ ولم یکن ذالک شکا من بنی اسرائیل فی وحدانیت اللہ، یہ شک نہیں تھا بنی اسرائیل کو اللہ کی توحید پر، بلکہ انما مانا ہو اجعل لنا شیئا نعظمہ ونتقرب بتعظیمہ الی اللہ، یہ ان کا مقصد تھا ہمیں کوئی وسیلہ ملنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ کیا ملنا چاہیے؟ مانا ہو، یہ حاشیہ بہت عام ہے، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ شَكًّا مِّن بنی اسرائیل فی وحدانیت اللہ، توحید میں شک نہیں تھا۔ پھر کیا چاہتے تھے بھائی؟ اجعل لنا الہا، توحید میں شک نہیں تھا تو کیا کرنا چاہتے تھے؟ یہ صرف تصوف کی پہلی منزل حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ پہلی منزل کیا تھی؟ تصور شیخ۔ تصور شیخ، اے پیر کی شکل رکھو ذہن میں، پیر کا فوٹو، کیونکہ اللہ تو نظر نہیں آتا، آپ سادے لوگ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں سے بولے، وہ یہاں سے بولے جو آپ کے متصوفین کے کفر کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اللہ کی صورت کا تصور۔ اللہ تعالی کے لیے خاص وہ تصور جو متصوفہ کے ذہن میں ہوتا ہے، اور اس کو وہ پیر یا مرشد کی شکل میں ڈالتی ہے، اور مقصد ان کا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ جو بابا بیٹھا ہے بس یوں سمجھو کہ یہ اللہ کا مظہر ہے، بس یہ ہمارے سامنے ایک فوٹو ہے۔ یہ بنی اسرائیل صرف وہ فوٹو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انما مانا ہو اجعل لنا شیئا، مانا یہ ہمارے لیے ایسی چیز مقرر کر، نعظمہ ونتقرب بتعظیمہ الی اللہ، کہ ہم اس کی تعظیم کریں اور اللہ کا تقرب حاصل کریں۔ اکثر مشرک اسی وہم و گمان میں تباہ ہوئے، اور پورا موجودہ تصوف کی بنیاد اسی تصور مرشد اور انہی تصورات پہ ہے جو بنی اسرائیل نے کام شروع کیا۔ وَظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ الدِّيَانَةَ، انہوں نے گمان کیا کہ یہ کام دین کے خلاف نہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ جَهْلِهِمْ، یہ کام تھا جناب شدت
شاوت بولتے ہو تاکہ نیند نہ آئے. ذالکا لشدت جہلہم، شدت جہل کی وجہ سے تھا. ایک بل اقرب انہم طلبوا من موسیٰ، زیادہ اقرب یہ ہے کہ انہوں نے طلب کیا موسیٰ سے ان یعین لہم اصناما، کہ مقرر کر دے ان کے لیے صورتیں و تماثیلا اور تمثال یتقربون بعبادتہا الی اللہ، کہ وہ ان کی پوجا پاٹ سے اللہ کا قرب حاصل کریں، وسیلہ تلاش کریں. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي حَكَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، اور یہی قول اللہ نے بتوں کے پجاریوں کا بطور حکایت کے ذکر کیا. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ اس طرح کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے. سمجھ گئے؟ یہ تفسیر کبیر ہے، عثمانی ہے، مظہری ہے. تینوں بزرگوں نے اس کا یہی معنی کیا. وَأَجْمَعَ كُلُّ الْأَنْبِيَاءِ عَلَىٰ أَنَّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ كُفْرٌ. خیال رکھنا، تھوڑا سا مہربانی کرنا، جو صوفی بیٹھے ہو دل تکڑا کر لو، بہت بڑا فتویٰ آ رہا ہے. وَأَجْمَعَ كُلُّ الْأَنْبِيَاءِ، تمام انبیاء کا اجماع ہے، عَلَىٰ أَنَّ عِبَادَةَ غیر اللہ کفر، کہ غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ عبادت کے تین معنی میں نے بتائے تھے. کون سے؟ ما فوق الاسباب، صفات مان کے تعظیم کرنا ایک. کل دعائن و ثنائن ینشأ من ھذا الاعتقاد فہی العبادہ، حاجتوں اور مشکلوں میں سور و پکار کرنا. دو اہم العبادہ، اور کسی کی حقیقتاً طاعت کرنا. کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ یہ بھی کیا ہے؟ عبادت. تمام انبیاء متفق ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے مافوق الاسباب سننے جاننے کا قائل وہ کافر ہے. اللہ کے سوا کسی کو مافوق الاسباب امور میں پکارنے والا وہ کافر ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو حاکم حقیقی سمجھ کے اس کے نظام اور قانون کو اختیار کرنے والا کافر ہے. اجمع کل الانبیاء، یہ عام مفتیوں کا فتویٰ نہیں، یہ اللہ کے دربار کے سند یافتہ مفتیوں کا فتویٰ ہے، معصوم مفتیوں کا فتویٰ ہے. اجمع کل الانبیاء علی ان عبادت غیر اللہ کفر سواء اعتقد کونہ الہ للعالم. آگے اس ہستی کو عالم کا الہ سمجھا جائے، پھر پکارا جائے الہ سمجھ کے، یا پھر حاکم حقیقی مانا جائے الہ سمجھ کر. او ان عبادتہ تقرب الی اللہ، یا یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، مقرب الی اللہ ہے، تو وہ بھی کیا ہے بھائی؟ کفر. البحر المحیط
یہ پورے کروڑ روپے کی عبارت ہے۔ البحر المحیط عن ابی واقد، یہ اگلی عبارت بھی ذرا سمجھو، اشکال ہے، اہل تشیع اس کو بڑا پیش کرتی ہے، اس لیے میں یہاں لایا۔ ابو واقد اللیثی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرجا الی حنین، جب آپ حنین کی طرف تشریف لے گئے، مرہ بے شجرۃ للمشرکین، ایک درخت کے پاس سے گزرے جو مشرکوں کا تھا، یقال لہا، اس کو کہا جاتا تھا ذات انواط، جو الکون علیہا اسلحتہم، وہ مشرک کیا کرتے تھے، اس پر اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو کہنے لگے اللہ کے رسول، اجعل لنا، ہمیں بھی کوئی ذات انواط مقرر کر دے جیسے ان کے لیے ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ تو وہ بات ہو گئی جو قوم نے موسیٰ کے سامنے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم لترکبن سنت من کان قبلکم، تم پہلوں کے طریق پہ چلو گے۔ سنن ترمذی 2180 رقم الحدیث۔ یہ ایک روایت ہے جو اس آیت پر مفسرین نے ذکر کی، اور اہل تشیع نے اس کو طعن صحابہ سمجھ کر ہر جگہ پہ عام کیا۔ تو جہاں پر دو طرح کی بات ہے، روایت سند پہ بھی بات ہے، لیکن ہم اپنے طریق پہ آ رہے ہیں درایت پہ۔ یہ جو کالو کا قائل ہے، نیچے لکھا ہے روایت مذکورہ بظاہر شان صحابہ کے خلاف ہے، اس قول کے قائل صحابہ کرام قطعا نہیں ہو سکتے، اس قول کے قائل صحابہ قطعا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ان کے بارے میں قرآن نے بتا دیا اولئک ھم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک ھم المفلحون، یہ سب صحابہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، ان کو اتنی سندیں مل چکی ہیں، اس لیے یاد رکھو اس کالو کا قائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک بھی نہیں ہو سکتا، قطعا نہیں۔ اب پھر کیا ہوگا؟ معروف ضابطہ ہے، ایسی روایت تمام محدثین مفسرین متفق ہیں، اہل اصول بھی، ایسی روایت چاہے جتنی اعلیٰ درجے کی ہو، لیکن جس سے صحابہ پہ جرح ثابت ہوتی ہو، وہ روایت قطعاً مردود ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ روایت قطعاً، وجہ یہ ہے کہ صحابہ کا تسلم، صحابہ کا رشد و ہدایت، صحابہ کی عدالت و ثقاحت،
یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اور قرآن کا ضابطہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کوئی ظن قطعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوئی خبر واحد، چاہے یہ تو ترمذی میں آئی، بخاری میں بھی ہو، لیکن جو کسی صحابی پہ جرح کرے تو وہ روایت تو فضربوها علی الجدار، اور صحابہ کی جو عظمت قرآن نے بیان کی ہے ان پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور روایت کو دیوار پہ پھینکنا فرض ہے۔ خیال کرو ابھی آپ بھی شروع نہ ہو جائیں اجعل لنا الہا، ابھی پھر پریشان نہ ہو جائیں۔ یہ سارا قرآن پڑھ کے آ رہے ہیں، ظن قطعیت کا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ پھر بھی ہم اگلی بات کر دیتے ہیں تاکہ صوفیوں کے وضو برقرار رہے۔ ہمارا تو صاف نظریہ اصول کے مطابق جو روایت اصول سے ٹکرائے گی خبر واحد، ہم قطعاً اس کو پیغمبر کی طرح منسوب نہیں کریں گے، پوری دنیا راضی ہو یا ناراض ہو۔ یہ اصول ہمارے بنائے ہوئے نہیں، یہ اصول امت کے حضرات، نقاد اور امت کے خیرخواہ لوگوں کے بنائے ہوئے۔ اس لیے مت ہمیں راویوں کا روب دینا، فلانا راوی آ گیا تو فلانے نے لکھ دیا۔ قرآن بھی تو دیکھنا ہے نا بھائی، قرآن جو صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے، کہیں کچھ شک کا مقام رہ جاتا ہے کہ درخت دے کر کہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت ہونا چاہیے، یہ قوم موسیٰ تھوڑی ہے، یہ اصحاب محمد ہیں۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آگے پھر آنے والا ہے کہ کہاں اصحاب موسیٰ اور کہاں اصحاب محمد، ان کا تقابل ہی نہیں۔ چلو جی آگے دیکھو، جس شخص کو عظمت صحابہ، ان کے رشد و استقلال، تسلط فی الدین کا علم ہو، اس پر یہ امر مخفی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس قول کے قائل بعض منافقین یا نو مسلم ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ کے آگے لکھا ہے کیا ہے؟ ورنہ کیا ہے؟ یار ابھی تو آپ کو پورا مولوی بن جانا چاہیے، ورنہ فضربو ہو۔ ورنہ کے بعد نکات ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے نکات، ورنہ ابھی سمجھا چکا ہوں۔ یہ تعبیل کرو منظور ہے ٹھیک، ورنہ اصول کی کک لگے گی۔ خبر واحد کا کوئی مقام نہیں کہ وہ صحابہ پہ جرح کرے۔ یہ اصول نہ جاننے کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے۔ مودودی اسی وجہ سے شیطان بنا، مرزا جیلمی اسی وجہ سے بدماش بنا، اور جتنے بھی ناقدین صحابہ ہیں ان کو موقع تمہارے ملا نے دیا ہے۔ اس لیے وہ ایسی اخبار احاد کوئی کدھر سے، اور پھر ان اخبار احاد کی جب ہم پڑتال کرتے ہیں کوئی نہ کوئی الف لام والا شیعہ اس میں موجود ہوتا ہے، کوئی خارجی ہوتا ہے، کوئی ناسبی ہوتا ہے۔ اب اس نے تو ٹیکا لگانا ہے، تو ہمارا دین اتنا کچا بھی نہیں کہ قرآن کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں اور کسی رافضی، ناسبی، خارجی راوی کے اس روایت سے مرعوب ہو جائیں، اور جی فلانی کتاب میں آیا، چھوڑو، قرآن سے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مجبوراً تقلید کرتے ہیں،
وہ اگر نہ ہوتی تم ہمیں مقلدین کا مقلد بنانا چاہتی ہو. خبردار ایسی کوئی پرچی نہ لکھو. دیکھو ورنہ سمجھ گئے نا. دوسرا آشیا کہاں ہے بھائی؟ ان ہؤلاء ما کانو، یعنی ان کا شرک یا مذہب میرے اور آل حق کے ہاتھوں سے آئندہ تباہ ہونے والا ہے. یہ جو حضرت موسیٰ نے ان ہؤلاء پیشین گوئی کی، مقصد تھا کہ تم جن کے پیچھے لگے ہو یہ ابھی تباہ ہونے والے ہی. دیکھو ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں، اور جو کچھ سوانگ یہ اب تک بناتے رہے ہیں وہ محض باطل، غلط، بیکار اور بے حقیقت ہے. ما کانوا یعملون قال اغیر اللہ ابغیکم الہا. ہو گیا بھئی. هو فضلکم علی العالمین. اس پر وہ مشہور اعتراض ہے علی العالمین پر، اس لیے فائدہ دیکھ لو. علی عالمی زمانہم کہ الف لام عوض ہے مضاف الیہ کے. عبارت کیا ہے؟ عالمی زمانہم. اور بکثرت الانبیاء فیہم قال ابن القشیری بإہلاک عدوبہم بما خصہم من الآیات البحر المحیط. دو توجیہیں، کیونکہ اشکال تو ذہن میں ہے نا کہ فضلکم علی العالمین تو بھائی آپ ہیں، کنتم خیر امت آپ ہیں. تو بنی اسرائیلی کیسے پورے جہان پہ افضل بن گئے؟ تو دو جواب. ایک اپنے زمانے کے لحاظ سے کہ اس وقت توحید کے امین وہ تھے، اور دوسرا جواب یہ فضائل جزئیہ ہے بعض اعتبارات سے.